نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں اور آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 پر پہنچے ہوئے ہیں، 177۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اس کو آیت البر بھی کہتے ہیں، اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، بڑی خیر یا نیکی، اور اصل نیکی، نیکی کی حقیقت، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ دیکھیں، انسانوں کی ایک کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کسی نہ کسی لیول پر بہتر سمجھنا پسند کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ سوچتا ہے کہ میں اس معاملے میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ اور مذہب کا انسان، مذہب میں دینی لوگ جو ہوتے ہیں، دین میں جو لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت اور دنیا میں جو اختلافات ہیں، جو جنگیں، جو فتنے ہیں مختلف، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہیں، ان کے درمیان بھی جو اختلافات اور جنگیں اور برے حالات ہوتے ہیں، اسی طرح سے خود مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے ان سارے اختلافات کی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بھی تعلیمات دی وہ تمام مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ طرح کی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ تو لیکن آج مسلمانوں میں بہت سے گروہ بنے ہوئے ہیں، بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان ساری چیزوں کی جڑ کیا ہے کہ انسان کا یہ اندر کا جذبہ کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، پھر یہ انفرادی طور سے، انفرادی لیول سے ہٹ کر وہ اجتماعی لیول پر گروہ میں بھی آتا ہے کہ میرا گروہ، میرا گروپ، میں جن لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں وہ ہمارا عقیدہ، ہمارا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے امت مسلمہ بھی بٹ جاتی ہے، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت البر میں کچھ خصوصیات بتائی ہیں، جو کچھ صفات بتائی ہیں، کچھ کرنے کے کام بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح فرما دیا کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ تم کس راستے پر ہو یا تم کہاں کھڑے ہوئے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو تم اس آیت کے اوپر اپنے آپ کو دیکھو، آئینہ بنا کر کہ تم کس حد تک اس آیت پر عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو متقی ہوگا اسی کا انجام، پھر وہ جو خوشخبری قرآن میں سنائی گئی ہے متقین کے انجام کی، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو متقی اور نیک سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس روشنی میں ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی یا نہیں ہے اچھائی، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، لیکن حقیقی نیکی کیا ہے، یعنی حقیقی طور پر نیک آدمی وہ ہے، یہاں پر برہ جو ہے وہ البرہ یہ نیک انسان کے لیے آیا ہے، کہ نیک انسان وہ ہے من جو آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی،
اور فرشتوں پر، والکتابی والنبیین وآت المال علی حبہ، اور کتابوں پر، انبیاء کرام پر، اور وہ دے اپنے مال کو اس مال کی محبت کے باوجود، یا پھر وہ اپنے مال کو دے اللہ کی محبت میں، ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، فی الرقاب وفی الرقاب یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں یا گردن کسی کی گردن چھڑانے میں، وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے پابندی کے ساتھ، اور وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، والموفون بعہدہم اور وعدوں جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اذا عاہدوا بس صابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء دکھ میں، اور وحین الباس اور جنگ کے موقع پر، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے تصدیق کی یا انہوں نے سچ کہا، یہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المتقون اور یہ تقوی والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے اصلاح فرمائی ہے انسانوں کی۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلہ کو کی تبدیلی کا حکم بھیجا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ یہود نے اور مشرکین نے اور بہت سے کچھ مسلمانوں نے بھی، یہود اور مشرکین نے بہت زیادہ اس بارے میں شور مچایا اور مخالفت کی اور اس اسلام پر طعنے دیے، اور اس سے کچھ مسلمان بھی تھوڑے سے کنفیوز ہونے لگے۔ تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نیکی کا اصل تصور بتایا، کیونکہ دیکھیں انسان بعض اوقات جب نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، دیندار ہونے لگتا ہے، تو اس کے دل میں ایک طرح سے نیکی کا غرور آنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنے دین کی اصلاح کرتے ہوئے ہر وقت کوشش کرے کہ صحیح زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے طریقے پر چلے، وہ اپنے لیے کچھ مخصوص چیزیں کر لیتے ہیں، یا تو کوئی مخصوص امام کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یا پھر کسی خاص مسجد سے اپنا تعلق سمجھتے ہیں، کسی خاص مسلک سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، اور پھر وہ اس پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ہے، ہمارا دین اچھا ہے۔ تو اسی طرح یہود اور نصارہ نے جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو انہوں نے یہ شور کیوں مچایا کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو ہمارا دین بہتر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا ہے کہ آج تو ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر تو استقامت نہیں ہے، ان کو اپنے دین کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اسٹیبلش ہے اور ہمارا دین بہتر ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی بڑائی جتانے کے لیے انسان کرتا ہے اور اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اصلاح فرمائی، ایسے تمام جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ ریزن سے وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام یعنی کہ ایک بہت جامع قسم کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی لوگوں کے، اور اس میں دین کا صحیح عقیدہ بتایا گیا، اور اعمال اللہ کے نزدیک جو انسانوں کے لیے اہم اعمال ہے کرنے کے لیے، ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہے، اور کن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کن چیزوں کی اہمیت ہے، وہ سب کے سب اس میں ایک طرح سے پورا دین آ جاتا ہے، دین اسلام کی پوری تفصیل آ جاتی ہے اس میں۔ تو ہم تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اہم آیت ہے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص ڈائریکشن میں اپنے آپ قبلہ بنا لو. اور یہود اور نصارہ کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، مگر جو ہے ایک کا مغرب کی طرف تھا. یہود جو ہے اپنا قبلہ مغرب کی طرف کرتے تھے اور نصارہ اپنا مشرق کی طرف کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آئے تو بیت المقدس پر کی طرف ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل نہیں کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ انشاءاللہ ہمارا پتا تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور قبلے کو منتخب کیا، تو دیکھیں قبلے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اجتماعیت کے لیے ہوتا ہے، کسی قوم کی مرکزیت اور اجتماعیت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ساری قوم میں ایک یونیٹی رہے اور ان کے ایک امتیازی حیثیت ہو کے پہچانے جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اپنی طرف اپنی ڈائریکشن جس طرف کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تو ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ اصل بات کیا ہے کہ اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. اصل دین یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہو، جس وقت جو حکم آ جائے اس کو بس خوشی، دل کی خوشی سے انسان قبول کر لے، یہی صحیح دین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات واضح فرمائی کہ تم نیکی جو ہے وہ کسی خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. اور پھر جو باتیں ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. تو اللہ پر ایمان لانے میں کیا مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود جانا جائے، اکیلا اللہ کی توحید میں یقین رکھا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں ان میں اللہ کو یکتا مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک سمجھا جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو بھی بغیر تعویل کے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے ہمیں بتا دیے جو نام، ان کو بغیر تعویل اور بغیر ان کے بارے میں اپنی طرف سے ان کی وضاحت بنانے کے بجائے یہ مانا جائے کہ یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی ہر صفت ایسی ہے جیسی اللہ کی شان کے مطابق ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کی بات ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کو معبود برحق جانتے ہیں تو مکمل انسان جو ہے وہ اللہ کے مکمل فرما برداری کی کوشش کرے کہ اللہ کے ہر حکم پر پوری جد و جہد کے ساتھ اس پر جمے رہنے کی کوشش کرے. تو یہ اللہ پر ایمان ہے. پھر یوم الآخر پر یہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا روز دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بندوں کو دوبارہ زندگی دیں گے اور پھر حشر ہوگا. پھر اس کے بعد سب کا جو بھی حساب کتاب کا سلسلہ چلے گا، لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے. اور پھر جو لوگ جنت کما لیں گے ان کو جنت میں، اور جو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار کے پہنچیں گے، اللہ کی ناراضگی کما کر پہنچیں گے تو دوزخ میں جائیں گے. تو یہ آخرت کے تصور پر یقین رکھنا. اور پھر کتاب پر ایمان کیا ہے کہ جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جن کا ذکر بھی آیا قرآن میں، اور اس کے علاوہ جن کا نام نہیں بھی ہمیں معلوم، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ برحق تھا. اور قرآن جو ہے وہ ان تمام کتابوں کی، پچھلی آسمانی کتابوں کی ایک طرح سے تصدیق کرنے والا ہے. یہ مکمل اور فائنل کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس کو ہمیں اب امت مسلمہ کو اپنی ہدایت کے لیے اس کتاب پر عمل کرنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور قرآن جن باتوں کو پچھلی کتابوں میں تصدیق کر لے اس کو ہمیں ماننا ہے. فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، جو وہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے انتظام کے لیے یا جو بھی
ان کے حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی عمر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہوا بھی اور جن کا نہیں بھی ہوا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ سب کے سب توحید کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کا شروع سے جو پیغام ہے بندوں کے لیے وہ ایک یہی توحید کا پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر آت المالا اعلی حبہ، تو مال کو، اب مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو مال کی محبت رکھنے کے باوجود، مال کو اہم سمجھنے کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ اس سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، کیونکہ ورنہ مال ایسی چیزیں جو کہ انسان اسی کی عبادت کرنے لگتا ہے اگر وہ بخیل بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا۔ تو مال، ہر انسان کو جو مال کی نعمت ملی ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے اور دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مال دے اس میں سے مال کی محبت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور جو زکوٰۃ ہے جو کہ فرض زکوٰۃ ہے اس کو بھی خرچ کرے، اس کو بھی ادا کرے۔ ذوی القربا، تو ذوی القربا ہمارے قریبی رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، جس کا باپ دنیا میں نہ ہو اور وہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوا تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ والمساکین، مسکین جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے لیکن وہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ان کی ذاتی ضروریات پوری ہوں، تو ان کا خیال رکھنا، اور ان کے خیال رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ معاشرے کے غریب لوگوں پر، ضرورت مند لوگوں کی طرف انسان ان کی نظر ہو، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہاں پر جو بھی مساکین ہیں ان کا خیال رکھے۔ وابن السبیل، اور مسافر چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، لیکن سفر میں بعض اوقات انسان ضرورت مند بن جاتا ہے تو ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ والسائلین، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے والوں کو بھی دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سے جو مانگتے ہیں تو ہم ان پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی چھان بین کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کسی نے مانگا، اللہ نے ہمیں نفع دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں۔ پھر وفر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، تو آج غلام اگر نہیں بھی ہے تو بھی کسی قرض میں پھنسے ہوئے انسان کو قرض اتارنے میں یا غلاموں کو آزاد کرنے میں اس طرح سے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر وقامت الصلاۃ، اب دیکھیں یہ ایک غور طلب بات ہے کہ بندوں کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا، اس کے بعد اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا، تو یہ بھی انسان اس پر بھی غور کرے کہ بعض اوقات انسان نماز کو پڑھنا تو سمجھتا ہے ضروری ہے، لیکن جو حقدار ہیں جن کا ان کے مال میں حق ہے دوسرے لوگوں کا، انہیں اتنا زیادہ خیال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ایک طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں لیکن ہم دوسروں کی ضرورتوں سے بالکل غافل ہیں اور انسان بخیل بنا ہوا بیٹھا ہے، اپنے مال کو پکڑ کے بیٹھا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر وعدوں کو پورا کرنا، اسلام میں عہد کو پورا کرنا بہت ہی اہم ہے، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک عہد ہے کہ انسان اللہ کو ایک مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور جو عہد ہم بندوں سے کرتے ہیں تو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور بندوں سے کیے ہوئے عہد سب کو پورا کرنا لازمی ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو لوگ عہد توڑنا جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، اور جو لوگ عہد توڑتے ہیں ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔
پھر والصابرین فی البأساء والضراء، تو صبر کرنے والے فی البأساء، بأسا مالی تنگی، پریشانی، فقر، فاقہ، جیسے بہت زیادہ، اور فی کا لفظ پہلے آیا ہے تو اس سے بہت زیادہ جب انسان مالی پریشانی میں پوری طرح سے گھر جائے، اور والضراء، درائے جانی تکلیفیں، بیماریاں، اور جو بھی موت، اور جس طرح سے بھی جانی طور پر انسان آزمائش میں آ جاتا ہے، اور اس میں بھی شدید آزمائش کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ تھوڑا سا بیمار ہونا، تھوڑی سی تنگی، کبھی مال کی ہونا، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جب بعض اوقات انسان بالکل ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو ایسے حالات میں صبر کرنا، وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر، کیونکہ جنگ جو بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کو جہاد کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے، اور جہاد ظاہری بات اسلام میں جو ہے وہ اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان حالات میں جب انسان کو کسی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں صبر کرنا، اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کر دی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے، ہم ایمان لاتے ہیں، تو اپنے ایمان کو سچا ثابت کر دیا، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں ہمارا پورا کا پورا دین کی ساری تعلیمات آ جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر مقتول کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، ہاں جب جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے، اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں دیکھیے، انسان قانون کی ضرورت ہوتی ہے، انسان جہاں بھی بستے ہیں ان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جانور بننے میں اسے دیر نہیں لگتی، اور بغیر قانون کے جس جگہ پر رہنا ہو تو وہ ایک طرح سے جنگل کا قانون بن جاتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے قتل کر دیا تو پھر اس میں کوئی انصاف نہیں ہوتا تھا بدلہ لینے میں، یا تو ایک انسان کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا پھر جو قاتل ہے اس کے بجائے کسی آزاد آدمی کے بجائے غلام کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا کبھی کوئی اس کا قانون یا کوئی پکڑ نہیں ہوتی تھی۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک قانون بتا رہے ہیں، قتل ایک بہت ہی سنگین ظلم ہے، کسی انسان کی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قانون بتا رہے ہیں، قتل جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طول کے لیے قصاص لینے کا حکم دیا ہے۔ الحر، اگر آزاد، قصاص کیا ہوتا ہے کہ جان کے بدلے جان لینا، یعنی کہ پورا بدلہ لینا، کسی کی جان گئی تو پھر قاتل کو بھی مارا جائے گا۔ تو الحر، اگر آزاد آدمی، آزاد کے بدلے، ایسے نہیں کہ آزاد آدمی نے قتل کیا اور پھر اس کے بدلے اس کے غلام کو پیش کر دے سزا کے طور پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غلام کے بدلے غلام، اگر غلام نے جرم کیا ہے تو غلام ہی سزا بھگتے گا۔ اسی طرح ہر مرد عورت ہر کسی کا برابر، جس نے قتل کیا اسی کو سزا ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں ایک تخفیف اس قانون میں کیا بتائی کہ اگر اس کو معاف کر دے، یعنی کہ مقتول کے جو بھی ولی ہیں وہ اگر
قاتل کو قصاص یعنی اس کی جان لینے سے اسے معاف کر دے، اس کے بجائے وہ تخفیف کرے، یا تو اسے معاف کر دے یا پھر اسے دیت لے لے، تو پھر جس کو معاف کیا گیا جس قاتل کو، وہ اس کو اپنے اوپر ایک نیکی سمجھے، قاتل مقتول کے وارثوں کی نیکی سمجھے اور اس کو قبول کرے، اور خوشی کے ساتھ یعنی کہ بغیر ان کو تنگ کیے ہوئے اس دیت کی جو بھی اماؤنٹ ہو اس کو ادا کر دے، اور یہ سمجھے کہ یہ جو ہے اللہ یہ اس کے اوپر ایک تخفیف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک فضل کیا ہے، اس کے جرم کی سزا میں تخفیف فرمائی ہے۔ اور اگر جو زیادتی کرے تو یہاں زیادتی یعنی کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ پیسے بھی لے لے، یعنی دیت بھی وصول کرے، اور اس کے بعد بھی اگر قاتل کو سزا دیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہوگی، تو پھر ان کے لیے بھی عذاب کی یہاں پر وارننگ ہے کہ پھر ان کو وہ بھی مجرم بنیں گے اور ان کو عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصاص کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس بات وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کہ اگر تم جو ہو عقل مند ہو تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس بات تم قتل ناحق سے رکو گے، کیونکہ جب اگر قصاص بظاہر بہت سنگین سزا لگتی ہے کسی کو سزائے موت دینا، لیکن اگر سزائے موت کا حکم نہ ہو تو پھر یہ قتل کا جرم جو ہے جو کہ بہت سنگین ہے وہ بہت بڑھ سکتا ہے کہیں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی کہ انسان کو جب تحفظ ملتا ہے، جان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اور ناحق قتل میں کمی ہوتی ہے، اس جرم کے اندر کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں آج کل سزائے موت کو بہت بڑی سزا سمجھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، جو بھی سزائے مقرر ہیں، وہ انصاف پر مبنی ہے، اور ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ تو اس آیت میں وصیت کا جو حکم ہے وہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب وراثت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، جب وراثت کی آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ النساء میں انشاءاللہ آئیں گی، تو اس کے بعد اس آیت کا جو وصیت کا حکم ہے والدین کے لیے اور ذوی القربہ کے لیے، تو یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات میں جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے، جن وارثوں کے، اب ان کے لیے ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی کہ ان کو وراثت کے قانون سے بھی کچھ پیسے ملے اور انسان اپنی خاص مرنے والا اپنی وصیت بھی کر کے جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب البتہ یہ ہے کہ اب جو وراثت کے قانون جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے اس کے تو تقسیم ایسے ہی ہوگی، لیکن انسان اپنے پورے مال کے 1/3 حصے کو جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر وہ چاہتا ہے وصیت کرنا تو کر سکتا ہے، لیکن وصیت اس مال میں سے وہ اس میکسیمم 1/3 ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ ٹھیک ہے مال کا، اور اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے مگر اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں انسان اپنے کسی ایسے وارث کے لیے حکم کے لیے کچھ مال نہ چھوڑے جس کو خود بخود جو اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے باقی مال میں سے اس کو اس کا حصہ ملنا ہے۔ تو وصیت جو ہے اب انسان اپنے ان دور کے رشتہ داروں کے لیے کر سکتا ہے جو وصیت ان کے وارثوں میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، یا پھر کسی نیکی کے کام کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے کام کے لیے کچھ مال مقرر کر سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی اس میں حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ من بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو ان آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وصیت کی اہمیت کی وجہ سے مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ وصیت میں جو اگر کوئی انسان مرنے والے نے وصیت کی اور پھر وہ چلا گیا دنیا سے، تو پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ اب وہ تو ہے نہیں تو ہم وصیت میں اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کر دے، کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنتا اور سننے اور جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو انسان وصیت ایک ذمہ داری ہے اور اس کو اسی طرح سے ادا کرے جیسے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے۔ ہاں البتہ کچھ حالات میں جب کہ یا تو وصیت کرنے والے نے غلطی سے یا بھول سے جو ہے وہ اس نے کسی ایک رشتہ دار کو زیادہ دے دیا، یا پھر کسی یعنی کہ اپنے ہی ورثاء میں سے جن کو اور حصہ مقرر ہے ان کے لیے کچھ الگ سے کر دیا وصیت میں، یا کسی کی حق تلفی کر دی، وارثوں کی حق تلفی کر دی، تو یہ جو ہے یہ اس ایسی چیز کی اصلاح مرنے سے پہلے بھی اگر وصیت کرتے وقت بھی مرنے والے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایسی وصیت سے اس کو بچایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ صحیح وصیت نہیں ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو ورثہ اس قسم کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اور یا پھر اگر انسان جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ مجھے ایسی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کسی اپنے مال کو اس طرح سے وصیت کرے جو کہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اور جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی وارث کی حق تلفی کرتا ہے وہ، یا پھر کسی گناہ کے کام کی وصیت کر جاتا ہے۔ انسان کا مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کو اللہ کی رضا میں ہی خرچ کرنا ہے، تو اگر اس نے کسی گناہ کے کام کی وصیت کی ہے تو اس کو بدلنا ضروری ہے۔ تو اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو ایسی وصیت کو بدل دینا چاہیے، اور جب زندہ ہے اگر اور وہ ایسی وصیت کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ وہ وصیت کا جو قانون ہے اس میں بہت زیادہ عدل اور انصاف کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت تاکید فرمائی ہے، اور یہ ایسا ہوگا کہ انسان اگر مرتے ہوئے غلط ایسی وصیت کر کے جائے گا تو خود تو مر جائے گا لیکن اپنے سر پر بہت بڑا گناہ لے کر مرے گا، تو انسان کو ایسے خطرناک کام سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں پر ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رمضان کے روزے جو ہے جو فرض ہیں یہاں پر، اس سے مقصد یہاں پر جو کہ کتب علیکم تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو رمضان کے روزے، اور روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکنا ہے، یعنی کہ یہ کام حلال ہیں انسان کے لیے عام حالات میں، لیکن روزہ جو ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے انسان ان حلال کاموں سے بچ جاتا ہے، ان سے رک جاتا ہے جب تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں جب انسان اللہ کے لیے حلال کام سے بھی اس لیے رک جاتا ہے صرف کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ روزے میں کسی حرام کام کو کرنا بالکل بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ حرام کام کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر انسان اگر حرام سے بچنے کا بھی خاص اہتمام کرے پھر اگر روزہ رکھتا ہے تو
اور چونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کی طہارت اور تزکیہ ہوتی ہے، انسان سارا دن بھوک پیاس سے برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے نفس کی پاکی اور طہارت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ایمان بڑھتا ہے، اور یہ اہم عبادت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے ان کو فرض کیا تھا۔ ہاں ہماری شریعت میں رمضان کا مہینہ ہے تو ان کے روزوں میں شاید اختلاف ہوگا، ان کے روزوں میں ضروری نہیں کہ ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن روزے ان کے لیے بھی فرض تھے، اور روزوں کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف انسان اگر وہ کسی کو بتائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، ورنہ انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس حد تک اپنے روزے کو پورے تقوی اور ایمان کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے اندر اللہ کا خوف ایک طرح سے اور بڑھتا ہے، اللہ کا تقوی بڑھتا ہے، اور اس سے انسان کے اخلاقی طور پر بھی انسان کے اندر اچھائی آتی ہے، اور انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے، اس کے اخلاق کے بہتری ہوتی ہے اس میں، اور انسان سنور جاتا ہے روزوں سے۔ تو روزے بظاہر جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا سارا دن، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں انسان کی روح کے لیے، انسان کے دل کے تقوی کے لیے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک طرح سے رخصت کا حکم ہے کہ روزے میں اگر انسان بیمار ہے، بیماری میں ہے، وقتی طور پر بیمار ہے، یا جو سفر میں ہے، تو پھر کیا کرے کہ اس دوران، بیماری کے دوران اور سفر میں روزوں کے دن چھوڑ دے، اور ان کی گنتی رکھے، اور پھر بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ اب یہاں پر جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یطیقونہ، تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ تو میں پہلا معنی بتاتی ہوں کہ جو لوگ یعنی مشقت محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے ان کے لیے روزہ رکھنے میں، کیونکہ وہ یا تو بہت زیادہ بڑھاپا ہے، یا پھر بیمار انسان ہے، بیماری ایسی بیماری ہے جو کہ صحیح ہونے والی بیماری نہیں ہے، تو پھر ایسی بیماری میں انسان جو ہے وہ بہت مشقت اسے ہو رہی ہے روزے رکھنے میں، تو پھر کیا کرے، روزے چھوڑ کر جتنے روزے وہ نہیں رکھ سک رہا اس کے لیے وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے۔ تو اس کا ایک تو معنی یہ ہوا کہ یعنی کہ انسان بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کی وہ روزے رکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ہے، تو پھر وہ فدیہ دے دے۔ لیکن دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جب اس شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو لوگوں کو عادت نہیں تھی پورا مہینہ روزہ رکھنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی تھی اس وقت کہ جو لوگ روزے رکھنے میں ان کے لیے مشقت ہے لیکن مالی طور پر ان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا دے دے، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ بیمار نہیں بھی ہے لیکن وہ بہت بڑا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن اس کو روزہ رکھنے میں پھر بھی اس کو مشقت آ رہی ہے، مال ہے اس کے پاس، تو وہ پھر
اپنے مال کو خرچ کرے اور فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا دے دے۔ تو یہ دو معنی کیے گئے ہیں کہ ایک تو بہت مشقت پڑتی ہے روزہ رکھنے میں انسان کو، بیمار یا بوڑھے آدمی کو، تو پھر روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دے دے، یا پھر شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر رخصت دی تھی ان لوگوں کے پاس جن کے پاس مال تھا مگر وہ روزہ رکھنے میں مشکل پاتے تھے، اپنے آپ کے لیے مشقت محسوس کرتے تھے، تو وہ فدیہ دیتے۔ لیکن یہ والا جو حکم ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جب اگلی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اب جو ہے یہ حکم جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کا سخت بڑھاپا ہے یا ایسی بیماری ہے جو صحیح ہونے والی نہیں ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ کر فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا دے دے ایک دن کا۔ لیکن جو بھی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں یا دودھ پلانے والی ہوتی ہے وقتی طور پر، ان کے لیے بھی اس آیت میں حکم ہے کہ وہ روزے رکھنا ان کے لیے مشقت ہو رہا ہے، مشقت محسوس کر رہی ہیں، تو وہ روزوں کو چھوڑ دے اور پھر جب موقع ملے تو اس روزوں کی قضائی دے دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خوشی سے کرے، نیکی کی طرف سبقت کرے، تو وہ اس کے لیے تو اس کا کیا معنی ہے کہ نیکی میں سبقت کرے جو شخص، تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے لیے یہ معنی کیا گیا کہ اگر انسان فدیہ دے رہا ہے اور مال ایک دن کے مسکین کے بجائے زیادہ فدیہ دے دے اور زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ اپنی خوشی سے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یعنی فدیہ کے منیمم جو ہے وہ ایک آدمی کو کھلائے، لیکن وہ چاہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نیکی، انسان جو دل سے زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے، نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پھر سے انکریج کیا کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے اگر تم کو علم ہو، چونکہ اس میں وقتی طور پر جو رخصت دی تھی ان لوگوں کو جو کہ روزہ رکھنا بیمار نہیں تھے مگر وہ مال دے دیتے تھے روزہ رکھنے کے بجائے، تو ان کو بھی سمجھایا گیا کہ اس وقت بھی سمجھایا گیا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ پھر ان کے لیے یہ رخصت باقی ہی نہیں رہی اگلی آیت سے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ تو رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ اور قرآن، ان دونوں کا بہت ہی خاص تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن کا نزول کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا۔ پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اور پھر وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا، پھر وہاں سے 23 سال تک حسب حالات آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ تو یہ رمضان سے قرآن کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہوئی تھی وہ بھی رمضان ہی میں شروع ہوئی تھی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ پر اتارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اس ماہ مبارک میں رمضان کا دور کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا تھا. اور قرآن میں رمضان کی 23، 25 اور 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت قیام اللیل بھی کرایا تھا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حضرت جابر کی روایت جو ہے وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جو تھی وہ اپنے جس طرح قیام اللیل کا آپ کا طریقہ تھا اسی طرح پڑھائی تھی. 20 رکعت نہیں پڑھائی تھی. تو 20 رکعت جو ہے وہ انسان اگر پڑھتا ہے تو پھر وہ یہ سوچ کے پڑھے کہ وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلیں زیادہ پڑھ رہا ہے. لیکن اگر سنت کا طریقہ سمجھ کر انسان کو پڑھنا ہے تو پھر 8 رکعت پڑھ کے پھر 2 رکعت اور 1 رکعت کر کے پوری 11 رکعت کر دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح پڑھانے کا طریقہ تھا. اور آپ نے ہر پورا رمضان نہیں پڑھائی تھی بلکہ کچھ راتوں کو، صرف کچھ راتوں میں پڑھائی تھی. تو لیکن رمضان مبارک جو ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ویسے تو قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق ہمیشہ ہی رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں انسان کو خاص کوشش کر کے قرآن پڑھنا چاہیے. اور کم از کم جو انسان پورا سال نہیں بھی پورا تکمیل قرآن کر پاتا تو وہ رمضان میں ضرور کرنے کی کوشش کرے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں بینات بھی ہیں اور ہدا اور فرقان. تو انسانوں کے لیے قرآن کی کچھ صفات بتائی گئی ہے کہ انسان ایک تو روشن کتاب ہے، یعنی قرآن جو بھی انسان قرآن کو کھلے دل سے صحیح دل سے پڑھے گا تو اس کو یہ ہدایت کی روشنی نظر آئے گی. اس میں کسی قسم کا شک اس کے دل میں نہیں آئے گا. اگر انسان کا دل میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، ٹیڑھا دل نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے بہت واضح کتاب ہے. اس کو ہر بات یہ سمجھ آئے گی کہ اس کے اللہ کی طرف سے وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ اس کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں فائدے اور خیر کا ذریعہ بنے گی. پھر ہدایت ہے اور فرقان ہے. تو ہدایت تو ظاہری بات ہے کہ ہدایت سے مطلب پورا مطلب ہے یہاں پر ہدایت کا کہ ایک تو انسان اس کے ذریعے رہنمائی پائے گا کہ حق کا راستہ کون سا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو صحیح دل سے پڑھنے والا ایک انسان اس ہدایت کے ذریعہ سمجھ کر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ وہ اس راستے پر گامزن ہو جائے گا، اس پر ثابت قدمی اس کو مل جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے کو پسند کیا اور جس راستے پہ چل کر جنت تک پہنچتا ہے انسان. پھر فرقان ہے. فرقان کے معنی لفظی معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی. تو دیکھیں ایک تو اس کا سمپل سا معنی تو یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کیونکہ اس دنیا میں حق صرف ایک ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا حق ہے. انسان کی حقیقت اور انسان کو اس زندگی کے مقاصد اور انسان کا انجام، یہ سب حق جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ کہاں سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، اور کب انسان اس آخری کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن فرقان کا ایک اور مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تورات، انجیل اور قرآن، اور اس کے علاوہ بہت سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات بھیجی انبیاء کے ذریعے، ان سب میں اگر آج انسان جو کچھ باقی ہے اور جو بہت سے لوگوں کے دعوے ہیں، جیسے یہود و عیسائی کے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تو قرآن جو ہے وہ فرقان ہے. قرآن میں جو باتیں حق ہے ان پچھلی کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے واقعی میں ہے تو وہ ہمیں قرآن سے پتہ چل جائے گا. اگر قرآن ان چیزوں کو باطل کہتا ہے جبکہ یہ اپنی کتابوں میں جس کو ظاہر کرتے ہیں حق کے طور پر، تو پھر وہ حق نہیں بلکہ وہ باطل ہوگا. تو یہ فرقان ہمیں قرآن جو ہے وہ اب سب کے لیے فرقان ہے کہ اللہ کی طرف سے سچا اور صحیح حق کون سا ہے. پھر
فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو یعنی کہ اب اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا اس آیت کے ٹکڑے میں کہ قرآن رمضان کے مہینے میں جو بھی انسان اپنے جہاں رہتا ہے اپنے گھر میں سفر میں نہیں ہے، پھر اس کو پوری استطاعت ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو جن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی رخصت دی ہے، تو اگر وہ چیزوں یعنی وہ مسائل اس انسان پر نہیں ہے، وہ بالغ ہے، تو پھر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کے لیے فرض اور لازم ہے۔ فل یا سم، یہ لام جو ہے تاکید کا ہے کہ وہ اس کو ضرور روزے رکھنے ہیں رمضان میں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے استثناء بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں کون سے لوگ روزوں کو چھوڑ کے بعد میں قضا ادا کر دیں گے روزوں کی، تو یا تو ایک وقتی بیماری ہے رمضان میں جو کہ بعد میں انسان اس سے ٹھیک ہو جانے کی امید رکھتا ہے، یا پھر وہ سفر میں ہے، تو پھر وہ ان حالات میں رمضان کے وقت رمضان میں روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا دے دے گا وہ۔ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، یہ آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، آیت کا یہ ٹکڑا بہت سمجھنے والا ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں اس کے لیے کوئی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات اس لیے نہیں دیے کہ ہماری زندگی مشکل بن جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات اس لیے دیے کہ انسان کمزور ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے، اور جو وہ بہترین راستہ، بہترین طریقہ جو ہے جس پر چل کر وہ اللہ کی رضا کمائے گا، اور جس سے وہ یہاں اس دنیا میں جو اس کو خطرات ہے، مشکلات ہے، گمراہی میں پڑ جانے کے جو ذرائع ہیں اس سے وہ بچ سکے گا، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر دوسرا یہ بھی مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو ہمارے لیے مشقت اور ہماری استطاعت کے باہر کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہمارے لیے آسانی ہے، اور یہ آسان دین ہے، ہم اس پر چل سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتا ہے۔ جب انسان اخلاص سے نیت سے جیسے روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو پھر اس کو چھوٹے موٹے مسائل، کچھ معمولی جو دقت رمضان میں روزوں میں رکھنے سے انسان کو ہو سکتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی توفیق سے انسان رمضان کے روزے پورے کر لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ تو اس کے لیے جب ہم رمضان کی عید الفطر کا ہم اہتمام کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہے، اور یہ خوشی منانے کے لیے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے پورے کر لیے۔ تو اس وجہ سے ہم تکبیرات پڑھتے ہیں رمضان کے روزے کے آخری روزہ، جب افطار کے بعد سے لے کر جب تک ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اس وقت تک جب تک امام جو ہے وہ نماز کے لیے قیادت کے لیے نہیں آ جاتا، ہم تکبیرات کرتے ہیں، اور اس تکبیرات میں ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ ہر نعمت جو ہے اس کا اصل جو نعمت کی جو شکر گزاری ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اس نعمت کو جب اللہ اسے دے تو وہ اس نعمت سے کو اللہ کی طرف سے سمجھے، اور پھر اس کی شکر گزاری اور عاجزی میں سے اس نعمت کا اگر استعمال ہے، اس نعمت سے جو اس نعمت کے بعد اس پر جو ذمہ داری آتی ہے، اس نعمت کے ملنے پر اس ذمہ داری کو پوری کرے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے مہینہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سی برکتوں والا ہے، تو انسان کو ان برکتوں کے ملنے پر شکر گزار ہونا چاہیے۔